اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم بئر معونہ کا المیہ جو تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ جس مہینے رجیع کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے بئر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجیع کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ کچھ ہوا اس طرح کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ میں خدمت نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے، اور منذر بن عمرو کو جو بنی سعدہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فاضل، قاری اور اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر پہنچ گئے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیاب ہو گئے اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ انہوں نے عمل کیا، اور جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی کیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لیا گیا، اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمرو بن امیہ دمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منظر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن امیہ دمری کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق بنی قبیلہ مدر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ ان 70 مسلمین کی شہادت کے المیہ نے جنگ احد کا چرکا تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہداء احد تو ایک کھلی ہوئی اور 2 بدی جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری واپسی میں وادی کناہ کے سرے پر واقع مقام کرکرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے۔ جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمرو جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور ان کے حلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا۔ ابھی ہم اگلی دفعہ اس کا ذکر کریں گے، اس واقعے کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجی کے المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین اور دلفگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ تو یہ دوسری دفعہ جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا اور ان کو 70 آدمیوں کو 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کی، جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا، ان مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ اور اس میں ایک اور سبق آموز بات یہ ہے کہ بے شک کہ وہ مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن جو 2 آدمی عمرو نے غلطی سے قتل کر دیے ان کی دیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کے لیے جمع کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔